الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ہمیں ضرورت تھی اسے اچھی طریقے سے بڑے پیمانے پر اس رب العالمین نے ہمارے لیے مہیا اور مسخر کیا، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین دین اسلام کی ایک بہت بڑی خاصیت بتا رہا ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو، لوگوں کو، امتوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ نبوت، وہ دین، وہ قرآن جو میں نے تم لوگوں کے اوپر نازل کیا، وہ شریعت جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی، وہ دین جس کے تم ماننے والے ہو، وہ کلمہ جس کے تم پڑھنے والے ہو، جان لو الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تم لوگوں کے اوپر اپنے دین کو تمام کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور وہ اسلام جس کو میں نے مکمل کیا، وہ اسلام جس کو میں نے پسند کیا، وہ اسلام جس پر میں نے اپنی رضامندی دی، رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہی اسلام دین ہے جس کو میں نے تم لوگوں کے لیے راضی اور قبول کر لیا. یعنی وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کر دیا گیا، وہ شریعت جو آپ کی زندگی میں اتار دی گئی، وہ عبادتیں جو آپ پر نازل کر دی گئی، وہ نماز و روزے، زکات و حج جو آپ نے کر کے بتا دیا، اسے ہی اللہ رب العالمین نے دین اسلام کہا ہے. صرف وہی دین اسلام ہے، صرف وہی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ مذہب ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ حدیث کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں: اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، مجھے 5 ایسی خاصیتیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. اس میں سے ایک اہم چیز جو آپ نے بتائی، بعثت الی الناس عامہ، میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے بعد جو بھی آئے گا، جو بھی پیدا ہوگا، کسی بھی دین کا ماننے والا، کسی بھی شریعت کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا. یعنی مجھے ایک ایسی شریعت دی گئی ہے، مجھے ایک ایسا دین دیا گیا ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے اندر
ڈھونڈنے والوں کے لیے، ہر مسئلے کا حل قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میری دی ہوئی شریعت کے اندر، میری بتائی ہوئی سنتوں کے اندر، میری بتائی ہوئی عبادتوں کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی، جو میں نے نماز بتا دی اس نماز کے اندر زیادتی کی یا کمی کی، کوئی نئی چیز بنائی، تو وہ جان لے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میری شریعت کے اندر کسی چیز کی زیادتی کرے گا تو وہ مردود ہے۔ کتنی اچھی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، کتنا اچھا روزہ کیوں نہ رکھ لے، کتنی زیادہ راتوں کو کیوں نہ جاگ لے، اگر میں نے اس کا حکم نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، فہو رد، تو اللہ رب العالمین اسے رد کر دے گا۔ تیری نماز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، روزہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، راتوں کا جاگنا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ سجدے کر لے، لیکن اگر وہ قرآن میں نہیں اور نبی کے فرمان میں نہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اسے رد کر دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ تو پہلی حدیث کس چیز کے بارے میں کہ ایک نماز میں نے بتائی، تو اگر اس میں زیادہ کرے گا تو اللہ رد کر دے گا، اور اگر تو نئی نماز بنا لے، جو نماز میں نے بتائی ہی نہیں، جو شریعت میں نے دی ہی نہیں، جو روزہ میں نے دیا ہی نہیں، جو رات میں نے جاگنے کا حکم دیا ہی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا، جس نے شریعت کے اندر ایسی چیز کو ایجاد کیا جسے میں نے نہیں کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر نیا بنایا تو بھی رد، جو دیا اس میں زیادہ کیا تو بھی رد، یعنی اللہ رب العالمین تیری ان دونوں طرح کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ان دو حدیثوں سے اور قرآن کی آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کو تمام کر دیا۔ جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو حج، جو عبادت، جو حقوق الپڑوسیوں کے حقوق، جو ماں باپ کے حقوق، جو ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتا دی، صرف اور صرف اسی کا نام اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز، چاہے ہم دن رات سجدے کے اندر ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بتایا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تیری نماز، تیری رات بھر کا ختنہ، تیری رات بھر کی عبادت، تیری دن بھر کی عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس تمہید کی روشنی میں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، کس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مہینہ شعبان کا، اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر تقریباً اکثر جو فرقے پائے جاتے ہیں، اکثریت کے اندر ہم پاتے ہیں کہ اس رات کو جاگا جاتا ہے، دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں قبرستان جایا جاتا ہے، ایک عید کی طرح اسے منایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بار بار اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں کہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو چیز تم جان لو دین میں وہ دوسروں تک پہنچا دو، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر کوئی عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اسے سماج اور معاشرے میں دین کے نام پر کیا جائے اور ہم اسے نہ بتائیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کے اندر ہم بھی شریک ہوں گے، کیونکہ ہم نے جان کر بھی لوگوں کو نہیں بتایا۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ شعبان میں کون سی چیزیں کرنے والی ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں کون سی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کی۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، کتاب الصیام کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر کیا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ساری زندگی کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔
یعنی رمضان المبارک کے علاوہ آپ کسی مہینے کے اندر پورے مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے چھوڑتے تھے۔ دوسری چیز، میں نے اگر آپ کو آپ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ کسی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان کا مہینہ، یعنی شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا مسنون ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ اس سے اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ لیکن کب تک رکھنا ہے؟ کب تک آپ نے شعبان میں رکھنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن امتیوں کو کیا کہا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوم، جب شعبان کے 15 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد روزے نہ رکھو، روزوں کو چھوڑ دو، نفلی روزے رکھنا بند کر دو۔ صحیح روایت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھو گے تو رمضان میں تمہارے اندر کمزوری آ سکتی ہے، جس کے روزے فرض ہے۔ رمضان کی عبادت میں تم کمزور کر سکتے ہو، جس کی عبادت فرض ہے۔ رمضان کی راتوں میں جاگنے سے تم رک سکتے ہو، جس میں رکنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو رمضان شعبان کے 15 دنوں تک تو روزے رکھا کرو، مستحب ہے، لیکن اس کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دو۔ صحیح روایت کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا ہو جائے، 15 تاریخ ہو جائے، اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مستحب عمل، وہ مستحب چیز جو اس مہینے کے اندر بتائی وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں۔ کب تک؟ 15ویں تاریخ تک۔ 15ویں تاریخ آ جائے روزے رکھنا چھوڑ دو اور رمضان کی تیاری کرو۔ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی عقل کو، اپنے خواہشات کو، ہر چیز کو رمضان کے لیے مسخر کرو۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اپنی عادت بناؤ کہ آگے چل کے مجھے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ دن میں مجھے اپنا کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑنا ہے، رات میں مجھے سونا کر عبادت زیادہ کرنی ہے، قرآن زیادہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہوئی وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھایا، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جس کے رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ تو ہوا شعبان کا وہ معاملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جن کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت میں تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اسے روک دیں۔ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، وہ شریعت جو آپ نے کر کے دکھائی، وہ روزہ جو آپ نے رکھ کر دکھایا، اسے ہمیں رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اگر ہم نے کلمے کے دوسرے جز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، اگر کسی اور نے کسی اور کو رسول مانا ہے، نبی مانا ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ یہ تو ہوئی وہ جائز چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس شعبان کے مہینے کے اندر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنی چیزیں اور بھی اس کے علاوہ کی جا رہی ہیں۔ مختصراً ہر معاملے کے اوپر ایک یا دو حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس رات کو شب برات کہنا۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج ماشاءاللہ اتنی تکنیک آ چکی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہیں شب برات کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا؟ کہیں نہیں ملے۔ شب فارسی کا لفظ اور برات عربی کا لفظ، دو لفظ کو جوڑ کر بنایا گیا شب برات، برات والی رات، بیزاری یعنی اپنے آپ کو بالکل خالی کر دینے والی رات، جسے لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں سے آدمی خالی ہو جاتا ہے، وہ والی رات۔ اور اس کے لیے استدلال کہاں سے کیا جاتا ہے، دلیل کہاں سے لی جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ جو لوگ مانتے ہیں ان کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ کیوں غلط ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس رات کو شب برات کہنا، اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اب لیلۃ المبارکہ سے مراد لیا جاتا ہے یہ رات 15ویں شعبان کی، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اب ہم قرآن ہی سے دیکھتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے قول کی ضرورت نہیں، کسی ملا کی سننے کی ضرورت نہیں، کسی فقہ میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مسئلے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
قرآن خود تشریح کر رہا ہے کہ وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دیکھیے آدمی جب اصل دین کو چھوڑتا ہے تو وہ قرآن کی بھی مخالفت کرنے لگتا ہے، حدیث کی بھی مخالفت کرنے لگتا ہے، شریعت کی بھی مخالفت کرنے لگتا ہے، اور عام مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہے اس سے بھی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ صاحب اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات۔ اب عام طور پر سنیں گے جب کسی سے کہیں گے تو دلیل پیش کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ مبارک رات کے اندر نازل کیا، اور اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات۔ اب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر دیکھیے کسے جھٹلائے، ہم کس کی بات کو مانیں؟ قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سیکھا کہ جب تمہیں قرآن کے اندر کوئی اشکال نظر آئے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو سب سے پہلے قرآن کو قرآن میں سمجھو۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ قرآن کے اندر کہیں اللہ رب العالمین کسی چیز کو مختصراً ذکر کرتا ہے تو دوسری جگہ اسی چیز کو تفصیلاً ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ خود سوچئے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل کیا، اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ تو لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہوا؟ رمضان کا مہینہ۔ ایک اور جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ وہ 5 راتیں جس کے اندر تم جاگتے ہو ہم نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ شب قدر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ تو سب سے پہلی چیز اس رات کو شب برات کا نام دینا ہی غلط ہے، نہ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہیں بھی اس لفظ کا وجود نہیں۔ دوسری چیز اس کے آگے بڑھتے ہیں، اس رات کو کیونکہ پہلی شروعات رات سے ہوتی ہے، اس رات کو قبرستان جانا اور رات کو جاگنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو صاحب ہر چیز کی حدیث پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث کے خلاف ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم کو جو حدیث ملی اسی کے مطابق ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ صرف ہمارا دعویٰ نہیں، الحمدللہ ہماری عید، ہمارا روزہ، ہماری زکات، ہمارا حج، ہماری نماز، انشاءاللہ ایک بھی نماز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ملے گی۔ تو اب اس چیز کی دلیل کیا کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا چاہیے یا رات کو جاگنا چاہیے؟ دلیل دیکھیے، ترمذی شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فخرجت فوجدته فی البقیع۔ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو جیسے ہم جانتے ہیں کئی بیویاں تھیں، آپ نے سب کی باریاں لگا رکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی باری تھی، آپ وہاں موجود تھے، آپ کچھ دیر وہاں پر سوئے، اس کے بعد جب حضرت عائشہ کی نیند کھلتی ہے رات میں تو وہ کیا کہتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، میں نے اپنے کمرے میں موجود نہیں پایا۔ فخرجت، آپ اگر کوئی جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے یا فوٹو میں دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بقیع بالکل قریب کے اندر تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فخرجت، تو میں نکلی تو میں نے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کے اندر تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنت تخافینی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، فقال ان اللہ تبارک و تعالی تنزل، عائشہ کیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ خیانت کریں گے، تیری باری میں کہیں اور چلے جائیں گے تو جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی؟ بلکہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ رب العالمین اس رات کے اندر چلد قبیلے کے اندر جتنی بکریوں کے بال ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو آج کی رات اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ حدیث ہے، 15ویں شعبان کا ذکر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب میری شریعت، میری لائی ہوئی شریعت صحیح طریق سے تمہارے پاس پہنچ جائے، تمہیں میری بات پہنچ جائے اور وہ بات صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا گڑبڑ ہے،
क्यों हम इस हदीस को नहीं मानते? सबसे पहले तो हम सनद को देखते हैं, सिलसिला चेन जिसको कहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक अकेली कौम इस्लाम, एक अकेले लोग मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके पास उनका दीन सिलसिले के साथ मौजूद है, पूरी चैनल के साथ मौजूद है। इनने इनसे सुना, इनने इनसे सुना, इनने इनसे सुना, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। पूरी चैन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास जितने अंबिया गुजरे, किसी की भी जिंदगी पूरे तरीके से किसी के पास मौजूद नहीं कि वो चैन के साथ बता दे कि इन्होंने इनसे सुना, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिलसिला मौजूद है। तो सबसे पहले हम सनद के तौर पर इस हदीस को देखते हैं। शायद ये बात ऐसा हो सकता है कि साहब ये बातें तो बड़ी ऊंची हैं, हम किसको समझाएं, लेकिन आम तौर पर अपने समाज और मुआशरे के अंदर 2 दिन बाद आपको मिलेगा, जब किसी को बोलेंगे तो कहेगा कि तुम कहां से नई बात ला रहे हो, ये तो हदीस के अंदर लिखा हुआ है। और जब आप उसको समझाएंगे तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हम इस बात से क्यों इनकार करते हैं, क्योंकि ये चीज सनद के एतबार से भी गलत है और मतन के एतबार से भी गलत है। जो चेन तुम लेकर आए वो भी गलत, और इस मतन के अंदर जो बातें पेश की गई है वो भी गलत। सबसे पहली चीज, इस हदीस को जो रिवायत कर रहे हैं हज्जाज इब्न अरतात अन यहया इब्न कसीर अन उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस रिवायत के अंदर 4 जो लोग मौजूद हैं, एक हज्जाज बिन अरतात, नाम याद रखिएगा, ये रिवायत बार बार आप सुनेंगे कि कल्ब कबीले के बकरियों के जितने बाल हैं उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को माफ करता है, इसलिए कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, रात भी जागना चाहिए, ये दलील है। तो इसके अंदर गड़बड़ कहाँ है कि सबसे पहला हज्जाज बिन अरतात कहते हैं कि मैंने यहया बिन कसीर से सुना, इन दोनों का सिमा साबित नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे से हदीस नहीं सुनी। उसके बाद यहया बिन कसीर कह रहे हैं कि मैंने उरवा से सुना, इन दोनों का भी एक दूसरे से सिमा साबित नहीं, इन्होंने एक दूसरे से हदीस नहीं सुनी। अब देखिए, इसलिए इमाम बुखारी, इब्न हजर अस्कलानी, इब्न जोजी, न जाने कितने उलमा ने तहफतुल हवज़ी को उठाकर देखिए तफसील के साथ लिखा है कि सारे उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, ये हदीस मरदूद है, इस हदीस को कबूल नहीं किया जाए। ये तो सनद की बात। आगे बढ़िए, मतन के एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपको ये नजर आएगा कि हदीस सही हो ही नहीं सकती। माई आयशा के ऊपर इल्जाम होगा अगर इस हदीस को सही माना जाए। सबसे पहली चीज, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सो रही हैं और क्या कह रही है, फकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब पाया। सबसे पहला इल्जाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आपने इतनी बड़ी रात के जिसके अंदर इतने ज्यादा लोग माफ किए जा रहे हैं, अपनी बीवी को नहीं बताया, खुद नमाज पढ़ने के लिए चले गए। और कीजिएगा, देखिए जब किसी चीज पर हम अमल करते हैं, किसी रात को हम जागते हैं, किसी रोजे को हम रखते हैं, तो हमें ये गौर करना चाहिए कि क्या ये हदीस मानने लायक भी है। किस पर इल्जाम, किस बात पर इल्जाम, किनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया, जिनके लिए रब्बुल आलमीन ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वही होता है। ये नबी सारी चीजों को बयान करते हैं, ये नबी किसी चीज को छुपाते नहीं। उन पर ये इल्जाम कि इन्होंने इतनी कीमती, इतनी अफजल, इतनी मुबारक रात को खुद तो जागे, अपनी बीवी को नहीं उठाया, वो सो रही है, उनको पता ही नहीं है कि इसकी अच्छी रात गुजर गई। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हें ये लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ खयानत करेंगे? और कीजिए, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ये इल्जाम कि वो अपने शौहर पर खयानत का इल्जाम लगा रही हैं, वो उनको ये मान रही है कि मेरी बारी में किसी और बीवी के पास चले गए। देखिए कितना बड़ा इल्जाम। तीसरी चीज, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नींद के अंदर थी, सो रही थी, यानी जब उन्होंने रात की शुरुआत की तो वो सो रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सोई। तकरीबन आधी रात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर गए। यहाँ तो पूरी रात जागी जा रही है, यहाँ तक शुरू से लेकर एंड तक जागा जा रहा है, वहां सोने के बाद गए। कई जगह, ये तो मैंने मुख्तसरन मैंने कहा कि हर चीज मुझे यहाँ बयान करनी है, वक्त इंतहाई कम है। पहली चीज पर अगर बात सिर्फ इसी के ऊपर अगर बात करने लगूं तो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा कि कितने इल्जाम अल्लाह पर, रसूल पर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये हदीस, पहली चीज तो सनद के एतबार से सारे उलमा ने कहा हदीस ज़ईफ़ है, हदीस सही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रावी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आगे की चैनल से सुना नहीं, अपने आगे की जो चेन बताई कि मैंने इनसे सुना, और उलमा ने लिखा है कि इन्होंने इनसे नहीं सुना, ये इनसे हदीस नहीं सुना करते थे, या इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, या वक्त नहीं पाया था, कोई भी वजह रही हो, लेकिन उन्होंने इनसे हदीस नहीं सुनी थी। 2 लोग ऐसे। और उसके बाद हदीस के मतन को देखिए तो जगह जगह नजर आएगा कि किस किस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कहीं आपकी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया शब बारात, ये लफ्ज
دوسری چیز قبرستان جانا یا اس رات کو جاگنا. تیسری چیز آتی ہے اس رات کے اندر خاص عبادت کرنا جسے 100 رکعت نماز پڑھنا کہتے ہیں. دوسری طرح کی عبادتیں کہتے ہیں اور اس کے لیے دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے عام طور پر پیش کیا جاتا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعہ وقرأ فی کل رکعۃ سورۃ الفاتحہ وقل هو اللہ احد 30 مرہ لم یخرج الا یری مقعدہ من الجنہ. جو شخص 15ویں شعبان کی رات کو جاگے گا اور اس کے اندر 12 رکعت نماز پڑھے گا, ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھے گا, وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں, اس سے پہلے وہ جنت سے اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. کتنی بڑی روایت ہے, کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی بات. کون مومن اسے نہیں چاہے گا, کون مومن اس پہ عمل نہیں کرنا چاہے گا. لیکن جب آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات, وہ کتاب کے جس کے اندر گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جائے گی, اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. یہ حدیث موضوع گڑھی ہوئی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت من صلی لیلۃ النصف من شعبان کانت کسنتین سنۃ ماضیہ و سنۃ مستقبلہ. جو شخص اس رات کے اندر نمازیں پڑھے گا اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک سال پیچھے کا ایک سال آگے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اس حدیث کو بھی ابن جوزی نے موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے, وہ کتاب جس کے اندر گڑھی ہوئی روایتیں پیش کی گئی. اور کیجیے, پہلی چیز ہوئی نام غلط, دوسری چیز قبرستان جانے کا مسئلہ, تیسری چیز رات کو جاگنا, چوتھی چیز نماز پڑھنا. ہر ایک کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو دلیلیں عام طور پر لکھی پڑھی بتائی جاتی ہیں اور اس کی غلط ہونے کی وجوہات کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب اس سے آگے بڑھیے. پھر وہی رات کے اندر ایک اور مسئلہ, روحوں کا آنا. ہمارے آبا و اجداد جن لوگوں کا انتقال ہو چکا, کسی کے بھائی کا, کسی کے شوہر کا, کسی کے ابا کا, کسی کے چاچا کا, نانا کا, دادا کا, جن کا بھی انتقال ہوا, اس رات کے اندر وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں. دیکھیے کس پر الزام ہے, یہ آپ خود دیکھیے گا. کس پر الزام؟ شریعت پر الزام, قرآن پر الزام, اللہ پر الزام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام. یہ سارے لوگ نعوذ باللہ غلط بات بتا کر گئے اور ہمیں صحیح بات پتا ہے, ہمیں صحیح بات معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار کافروں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, کہ اگر اللہ رب العالمین ایک مرتبہ دنیا کے اندر لوٹا دے تو ہم بہت پکے مومن بن جائیں گے, سارے گناہ چھوڑ دیں گے, شرک کرنا چھوڑ دیں گے, نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, زکات ادا کرنا شروع کر دیں گے. بار بار کہا اور اللہ رب العالمین نے کہا تو اللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی کے جانے کے بعد, اس دنیا سے رخصتی کے بعد, انتقال اور موت کے بعد اللہ رب العالمین دنیا میں سے واپس بھیجے. اگر وہ نیک ہے تو وہ دنیا میں کیا کرے گا گناہوں کی زندگی کے اندر؟ وہ اعلیٰ علیین کے اندر ہے, اس درجے کے اندر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے کو کیا کہتا ہے جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے, اچھی طریقے سے جواب دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے افتحوا له بابا من الجنہ افرشوه من الجنہ البسوه من الجنہ. یہ میرا نیک بندہ ہے, اسے جنتیوں کا لباس پہنا دو, اسے جنتیوں کا بچھونا بچھا دو, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں اس کے اوپر آتے رہے, وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھتا رہے. یہ تو ہوا نیک آدمی. اور جو بد آدمی ہے, جو برا آدمی ہے, جس نے شرک کیا, جس نے کفر کیا, جس نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا, اس کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے البسوه من النار افرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. اسے جہنمیوں کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جہنمیوں کا بچھونا بچھا دو, اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دو, یہاں تک کہ سانپ اور دہے بچھو اس کے اوپر چھوڑ دو. تو نیک اور بد کا معاملہ تو قبر کے اندر چل رہا ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد جا چکے وہ اس رات میں واپس آ رہے ہیں. کس کا انکار؟ قرآن کا, حدیث کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے کلام کا. ہم سب کا انکار کر رہے ہیں ایک عمل کو کرنے کے لیے. جو بدعت ہم نے ایجاد کر لی ہے اسے کرنے کے لیے ہم ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ آدمی اس پر غور نہیں کرتا. صاحب کیا کر رہے ہیں, ایک راتی تو جاگ رہے ہیں, نمازی تو پڑھ رہے ہیں. برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ تو نے اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض کیا, رسول کو ناراض کیا, شریعت کا مذاق اڑایا, بدعت کو ایجاد کیا.
اور جب تک تو یہ عمل کرتا رہے گا اللہ رب العالمین تیرے نام اعمال کے اندر گناہوں کو لکھتا رہے گا، کیونکہ تو نے چھوٹا عمل نہیں کیا، بہت بڑا عمل کیا۔ اور اگر تجھے دیکھ کر، تیری نماز کو دیکھ کر تیرے بچوں نے نماز پڑھی، تیری بیوی نے نماز پڑھی، تیرے گھر والوں نے نماز پڑھی، تو تیرا ان کا بھی گناہ سے اللہ رب العالمین تیرے اوپر ڈال دے گا، کیونکہ تو گھر کا حاکم تھا، تو گھر کا مکھیا تھا۔ اس لیے ہم اس چیز کو یہاں پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل کو، اپنی شریعت کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں صاف قرآن نازل کیا تھا، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں احادیث صاف طور پر پیش کر دی تھی، صحیح احادیث ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اگر عمل نہ کریں تو قبر کے اندر حساب و کتاب کے لیے صرف ہمیں جانا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور جانے والا نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز شب برات کو شب برات کہنا، قبرستان جانا، رات کو جاگنا، اس رات میں خاص عبادت کرنا، اور پانچویں چیز میں نے بتائی روحوں کا آنا۔ دلیل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد کیا؟ اپنے ابا، چاچا، نانا، دادا جو بھی گزرے ان تمام لوگوں کی روح ہے، یہ دلیل پکڑی جاتی ہے۔ جبکہ اگر ایک موٹی عقل کے ساتھ تھوڑی سی عربی گرامر کو اگر دیکھنے کے بعد، تھوڑا سا شریعت کو دیکھنے کے بعد اگر آدمی غور کرتا تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ حدیث میں جبریل امین کو روح کہا، کہیں روح القدس، کہیں روح الامین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی شریعت، ایسی وحی کو لے کر آتے تھے جس میں روح کے لیے زندگی ہوتی تھی۔ ایک ہوتی جسم کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی وحی کو لے کر آتے تھے جو روح کی زندگی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے انہیں روح کہا کہ وہ روح ہے۔ اس سے مراد ہمارے پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں۔ اس کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ کیوں غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد لَوْ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اللہ تعالیٰ ایک بار لوٹا دے تو ہم مومن ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس دنیا سے جانے کے بعد واپس لوٹا دیے جاؤ۔ تو پہلی چیز اللہ کا انکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار، اس قرآن کا انکار، احادیث کا انکار، اس ہمارے ایک جملے کے اندر، ایک عمل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ برائی کہ صاحب ان کو جو پسند ہے وہ کھانا بنایا جانا، جو ان کو پسند کی چیزیں ہیں وہ کیا جانا، گھر والوں کا تیار ہونا۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے سائڈ کے معاشرے میں چل کر دیکھیں گے تو ہندوؤں میں رسم پائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کے جیسا عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس قوم کے ساتھ اس انسان کو اٹھائے گا۔ گھر سے تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، گھر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اگر تیرا عمل، تیری عبادت، تیری رات، تیری نماز، تیرا روزہ کسی اور کی مشابہت میں تھا تو اللہ رب العالمین تجھے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، یہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم نے سمجھا۔ اور ایک اور چیز، قبرستان جانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، آدمی عورتوں کا ایک ساتھ جانا، عورتوں کا تیار ہونا، عورتوں کا وہاں جانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنوں کا ہونا، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھنے کی بات آئے ساتھ چلیے جمعہ کے لیے مسجدوں میں عورتوں کو بھیجا جائے، مسجد کے اندر انتظام کیا جائے تاکہ ہماری وہ خواتین جو دین کو نہیں سن پاتی، جو شریعت کی باتیں نہیں سن پاتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سن پاتی، چلیے ان کے لیے نماز کا انتظام کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عورت اگر مسجد میں جائے گی تو فتنہ ہوگا، اور عورت وہاں جائے، تیار ہو کر جائے، بے پردہ ہو کر جائے تو اللہ کی قسم کیا ہماری غیرت وہ جوش نہیں مارتی؟ کیا ہمارے ایمان، ہمارا اسلام ہمیں اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو بے پردہ غیر مردوں کے سامنے پیش کریں، وہ ان کے سامنے سے گزرے، وہ ان کے سامنے تیار ہوں، اور لیکن مسجد میں آئے تو کتنا ہوگا؟ دیکھیے انسان جب شریعت کو چھوڑتا ہے، مسلمان جب شریعت کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اسے جب شیطان اتنا زیادہ بہکاتا ہے کہ وہ بدعتوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، ایسی عبادتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ اسے دین ماننے لگتا ہے۔ ایک اور چیز اس کے آگے بڑھیے، چراغ جلانا، لائٹنگ کرنا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ بتا دوں کہ چراغ جلانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور اس سے کون بتا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے حنفی عالم، مرقات جو شرح ہے مشکات شریف کی، اس میں بہت بڑے حنفی عالم ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ چراغاں، لائٹیں جلانا جو خاص اس مقصد کے تحت جلائی جاتی ہے، اس کی شروعات برانے کا نے کی۔ عباسی حکومت کے اندر کچھ آگ
پرست لوگ مسلمان ہوئے تھے حکومت کے ڈر سے، تو ان لوگوں نے آگ جلانے، چراغ جلانے، کیونکہ وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، آگ کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کا خوف تھا، اسلامی حکومت کا ڈر تھا کہ اگر ہم اپنا واپس دین کریں گے، مرتد ہوں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر اکثر تہواروں کے اندر چراغ کا ایک رواج بنایا کہ چراغ جلایا کرو، جسے آج لائٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ایجاد ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کرنے والے برامدہ ہیں، اپنی کتاب مرقات کے اندر جو مشکات شریف کی شرح، کیا کہتے ہیں کہ اس کی شروعات کس نے کی؟ برامدہ نے کی۔ اور ایک حدیث صاف ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ السلط، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو قبرستان جاتی ہے، اور ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو جو قبروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں۔ صاف روایت، واضح روایت، کسی کا شک نہیں، کسی فقہ کا مسئلہ نہیں، کسی عالم کا مسئلہ نہیں۔ خود گھر میں جائیے عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے کہ سرخ کس کو کہتے ہیں، چراغ کسے کہتے ہیں، وہی ہمارے یہاں سے چراغ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان لوگوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر جو قبرستان کی زیارت کرتی ہے، اور ان لوگوں کے اوپر جو قبروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کے اوپر لعنت کر دے تو اس کا کیا انجام ہے؟ نہ دنیا میں ترقی، نہ دنیا میں سکون، نہ گھر والوں کی طرف سے سکون، نہ بیوی بچوں کا سکون، اور نہ آخرت میں جنت، نہ جہنم سے نجات۔ کچھ نہیں مل سکتا، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اس آدمی کے لیے جس کے اوپر اللہ رب العالمین لعنت کر دے۔ اور ایک آخری چیز، انتہائی وقت کم بچا ہے، مختصراً اس کو بیان کروں۔ یہ تو ہوا رات کا معاملہ، دن میں روزہ رکھنا، اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ یہ دلیل بھی آپ کے سامنے بار بار دیکھو گی۔ اس کے اندر کثیر بن عبداللہ نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جسے امام بخاری نے کہا کہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، وہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے، جب 15ویں شعبان آ جائے تو اس کی رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ فقوموا لیلها وصوموا نہارها، رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابن جوزی نے اسے بھی موضوعات کے اندر ذکر کیا۔ اس کے اندر کثیر بن عبداللہ نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف، اور امام بخاری نے جسے واضح الاحادیث حدیث گڑھنے والا کہا۔ ایک اور مسئلہ اس کے آگے، حلوہ پکانا۔ اس دن حلوہ بنانا، بالکل میرا مقصد کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کی فقہ کی، کسی کے مذہب کی، کسی کی فرقے کی ہنسی اڑانا ہرگز نہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے، میں تو یہاں کسی کی ہنسی اڑانا اللہ گواہ کا مقصد نہیں، لیکن ہمارے اس عمل کے ذریعے جو ہم اپنے معاشرے اور سماج کے اندر کر رہے ہیں، ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے اندر یہ کہا، ہم سماج اور معاشرے کے اندر باتیں کہ اس دن حلوہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، اور آپ نے حلوہ بنا کر کھایا تھا، اس لیے حلوہ کھایا۔ سب سے پہلی چیز تاریخی طور پر اسے دیکھیں کہاں تک صحیح ہے۔ جنگ احد دیکھیے، جب آدمی بدعتوں کو بناتا ہے تو اس کا دماغ نہیں چلتا کہ وہ سنتوں کو ایک بار دیکھے تو صحیح کہ سنت میں ہے کیا۔ اگر موٹی عقل کے ساتھ پڑا ہوتا تو اسے یہ پتا چلتا کہ یہ رات ہم منا رہے ہیں شعبان کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے شوال کے اندر 2 مہینے بعد۔ شعبان ابھی چل رہا ہے، پھر رمضان آئے گا، اور شوال کے اندر، شوال سن 3 ہجری کے اندر جنگ احد ہوئی تھی، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے حلوہ کھایا۔ تو پہلی چیز یہ تاریخی اعتبار سے غلط کہ تاریخ کے اندر مہینہ شعبان کا نہیں شوال کا تھا، اگر کھانا ہے تو شوال میں آدمی بنا کر کھا۔ دوسری چیز، حلوے بنانے کا ثبوت کہیں بھی کسی بھی ایک صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تکلیف کی وجہ سے حلوہ بنا کر کھایا۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، پریشانی تھی، آپ درد کے اندر تھے، اور آپ نے کھایا اور آپ خوشی میں کھا رہے ہیں، تو کیا یہ نبی کا مذاق نہیں؟ کیا آپ کے درد کا مذاق نہیں؟ کیا آپ کی تکلیف کا مذاق نہیں؟ کیا آپ ایک چیز تکلیف کے اندر کر رہے ہیں اور امتی خوشی کے طور پر تہوار بنا کر کر رہے ہیں؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں؟ چوتھی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کی۔ آپ دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فجر میں بھی اٹھا کرتے تھے، آپ ماں باپ کے حقوق پورا کیا کرتے تھے،
آپ توحید پر عمل کیا کرتے تھے, آپ غیر اللہ کے آگے سجدے نہیں کرتے تھے, آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے, آپ بدعتوں سے منع کیا کرتے تھے, سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, تو کیا سنت صرف اور صرف اور صرف ہمارے حلوہ بنانے کے اندر محدود ہے؟ اتنا کر لے سنتوں پر عمل پورا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو. تو کیا اتباع صرف اسی کے اندر محدود ہے؟ ہرگز نہیں. غور کیجئے گا, بہت تفصیل اگر بیان کیا جائے, بہت تفصیلی یہ موضوع ہے. مختصراً میں نے ہر مسئلے کو بیان کیا اور ہر مسئلے کی ایک یا دو روایت آپ کے سامنے پیش کی اور یہ بتایا کہ یہ روایت کیوں غلط ہے, کیوں ہم لوگ اس سے روکتے ہیں, جس کی وجہ سے آج لوگ ہم پر ناراض ہیں, ہم پر وہابی ہونے کا, ہم پر غیر مقلد ہونے کا, ہم پر صحابہ کرام کو نہ ماننے والوں کا, ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والوں کا الزام لگایا جاتا ہے. جبکہ حقیقی معنوں میں یہاں ہمارے بیان کرنے کا مقصد, ہمارے عمل کرنے کا مقصد صرف اور صرف سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اگر ہماری محبت سچی نہ ہوتی تو ہم آپ کے سامنے یہ بیان نہ کرتے. کیونکہ ہماری محبت سچی ہے, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہم آپ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے. اس لیے یہ پیش کیا گیا کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اس کو نہ کرو. جو عبادت آپ نے نہ بتائی, جو رات آپ نہ جاگے, جو روزہ آپ نے نہیں رکھا, جو نماز آپ نے نہ پڑھی اسے مت پڑھو. اس کو پڑھنے پر تمہیں ثواب نہیں ملے گا. عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب اس سے اچھا عمل تو روک رہے, رات جاگنا, نماز پڑھنا سب اچھا عمل ہے, روزہ رکھنا سب اچھا عمل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اگر کسی رکعت میں بھی زیادتی کر دی جائے, چاہے وہ اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو, آپ نے اسے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا. جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو نماز ہم نے بتائی ہے اس میں زیادہ کرو گے تو اللہ رب العالمین اسے رد کر دے گا. ان تمام احادیث قرآن, ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات سے جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں. اس رات کے اندر جاگنا, قبرستان جانا, روزہ رکھنا, عبادت کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ایسے لوگوں نے ایجاد کیے جو ہمیں سنتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے اوپر یہ واجب ہے, ہم مسلمانوں کے اوپر اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہیں, ہم اپنا کھوئی ہوئی عزت کو واپس لانا چاہتے ہیں, ہم اپنی جماعتوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو وہی کلمہ ہمیں اتحاد پیدا کرے گا. اسی کلمے کے اوپر ہمارا اتحاد ہوگا جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوموں کو جمع کیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہکی ہیں کیوں ہم نے رسول مانا ہے, ان کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے. تو آج بھی اگر ہمارے صفوں کے اندر ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہے تو ان دو جز کے اوپر, اس کلمے کے اوپر ہمارا اتحاد ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کو سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین اتنی دیر بیٹھ کر ہم نے جو تیری احادیث قرآن کی روشنی میں جو تیری باتیں سنی اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کو یہ بتانے والا بنا کہ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں عبادتیں نہیں. اے اللہ تعالیٰ ہماری دعوتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے. اے اللہ ہماری دعوتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے. اے اللہ رب العالمین ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اے اللہ جو کافروں کی قید میں ہیں ان کی نجات کے راستے کھول دے. اے اللہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے. اے اللہ جو ہماری بہنیں جہیز کی رسم کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہے تو ان کے اچھے سے اچھے رشتے کرا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے بھائیوں کے لیے جو حسد کینہ کپٹ آ گیا تو اسے ختم کر دے. اے اللہ تو ہمیں ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے مرنے مٹنے والا بنا دے, ایک دوسرے کی حاجت پورے کرنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.